السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے درجہ نہم کی کتاب درخشاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے چیپٹر میں پڑھا ہے قصیدہ کے بارے میں اور ایک قصیدہ نگار شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں۔ ان کا قصیدہ آج پڑھیں گے کہ انہوں نے بہت بہترین قصیدے لکھے ہیں اور قصیدے میں ان کو مہارت تامہ حاصل ہے۔ تو جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس قصیدے میں شاعر نے اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے، یعنی جس کو بھی وہ پسند کرتے تھے ان کے بارے میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے شاندار مستقبل کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ جو قصیدہ ہم پڑھیں گے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے، اور یہی نہیں بلکہ ذوق کے اس قصیدے کا شمار اردو کے بہترین قصیدوں میں ہوتا ہے۔ اس قصیدے میں شاعر نے نہ صرف یہ کہ اپنے ممدوح بہادر شاہ ظفر کی اقبال مندی کی دعائیں کی ہیں، بلکہ ممدوح کے دشمنوں اور بدخواہوں کی مذمت بھی کی ہے۔ یہ قصیدہ لائن بائی لائن پڑھیں گے، یعنی ایک ایک شعر ہم پڑھیں گے اور اس کے معنی، مفہوم اور مطالب کو سمجھیں گے، اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتاب کا میں یہ قصیدہ لکھا ہے طالع صدا مساعد و عالم صدا مطیع۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ بھی بہت بھاری بھرکم ہیں اور یہ قصیدے کی خوبی بھی ہے۔ کوکب ہمیشہ یار تیرا یاور آسمان، تو ورڈ ہے، یعنی لفظ ہے طالع۔ طالع کہتے ہیں قسمت، اور مساعد کہتے ہیں مددگار کو، ہمدرد کو۔ مطلب کیا ہو گیا؟ طالع صدا مساعد، یعنی کہہ رہے ہیں کہ قسمت ہمیشہ ہمدرد ہو اور وہ مددگار ہو، اور پھر اسی طرح سے وہ عالم صدا مطیع، اور عالم یعنی دنیا ہمیشہ مطیع فرما بردار رہے، وہ آپ کی اطاعت کرے، یہ ہو آپ کے ساتھ۔ کوکب ہمیشہ یار، کوکب ستارے کو کہتے ہیں کہ ستارہ ہمیشہ آپ کا یار ہو، اور یاور آسمان، یاور یہاں پر مددگار، اور آسمان آپ کو سایہ دے، مدد کرے، آپ کا مددگار، یہ چیزیں بنی رہیں۔ تو کس طرح سے کہا کہ قسمت بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور پوری دنیا آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہو، اور جو ستارے ہیں وہ بھی آپ کے دوست ہوں، اور آسمان آپ کے مددگار ہوں۔ ایک طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علم نجوم سے واقفیت رکھتے تھے، اور اس طرح کے جو الفاظ جو علم نجوم میں بہت زیادہ اثر انگیز ہیں اور اثر رکھتے ہیں، ایسے الفاظ کا استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے شیخ محمد ابراہیم نے۔ دوسرا شعر ہے قصیدے کا، نہ آسماں سے رتبہ تیرا یوں بلند تر، جس طرح کوہسار سے بالا تر آسمان۔ کوہسار کہتے ہیں پہاڑ کو، کہہ رہے ہیں کہ نہ آسمان سے رتبہ تیرا یوں بلند تر ہے، جس طرح سے کوہسار ہے یعنی پہاڑ ہے، سے بالا تر آسمان ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا مرتبہ ویسے ہی بلند ہو جس طرح سے پہاڑ سے بلند آسمان کا مرتبہ ہے۔ خطبہ کے واسطے تیرے نام بلند کے، گر مشتری خطیب ہو تو ممبر آسمان۔ مشتری ایک تارے کا نام ہے، اور خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو، اور خطبہ کہتے ہیں اسپیچ کو، تقریر کو۔ تو خطبہ کے واسطے تیرے نام بلند کو، آپ کا جو نام ہے، اور وہ نام بہت باعزت ہے، محترم ہے، احترام والا ہے، لوگوں میں مقبول ہے، آپ کا نام خطبہ کے واسطے بلند رہے۔ گر مشتری خطیب ہو، یعنی مشتری، اب دیکھیے کہ ایک ستارے کا نام ہے، کہا کہ جو آسمان کا ستارہ ہے وہ اگر خطیب ہو، وہ تقریر کرنے والا ہو، تو ممبر کون ہو؟ آسمان ہو، جیسے کہ اس کے لیے۔ تو اسی طرح سے، یعنی ایک طرح سے اس شعر میں تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ کا بلند مقام اور مرتبہ ہے، اور ہماری نظروں میں ہی نہیں، سب کی نظروں میں ہے۔ وہ بحر بے قرار ہے تیری ہمت وسیع ہے، بلبلا سا ایک کنارے پر آسمان۔
اب یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں بحر بیکراں بے انتہا سمندر، وہ سمندر یا وہ دریا جس میں تھا نہ لیں، جس میں کنارہ یعنی جس میں ٹھہراؤ نہ ہو، بلکہ اندر جائیں تو جاتے چلے جائیں، اس کو بحر بیکراں بولتے ہیں۔ وہ بحر بیکراں ہیں، تیری ہمت وسیع۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہمت، آپ کے حوصلے وہ کیا ہے، بہت کشادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ بحر بیکراں ہے بلبلا سا ایک کنارے پر آسمان۔ اور اس کے مثل اگر دیکھیں گے تو بالکل جیسے کہ پانی میں ایک بلبلا اٹھتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ سارے پانی میں ایک بلبلا، اسی طرح سے آسمان کیا ہے، ایک بلبلے کی مانند ہے بس۔ تو اب دیکھیے کہ کس طرح سے ایک تشبیہ دے رہے ہیں، اپنے ممدوح کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ دریائے قہر تیرا جو طوفاں کرے بپا، بہ جائے مثل کشتی بے لنگر آسمان۔ کہہ رہے ہیں کہ دریائے قہر یعنی ایسا دریا جو کیا ہو، ظالم ہو، تیرا جو طوفاں کرے بپا، یعنی آپ کے اندر جو ایک کیفیت پنپ رہی ہے، وہ کیفیت سے ایسا طوفان برپا کر دیں کہ یعنی آپ جس کام کو کرنا چاہیں، اس کو جس طرح سے بھی کرنا چاہیں وہ ہو جائے، گویا کہ طوفان کی سی کیفیت لا دیں۔ تو بہ جائے مثل کشتی بے لنگر آسمان، کہہ رہے ہیں کہ یہ مثل کشتی بے لنگر، یعنی لنگر کس کو کہتے ہیں کہ جب پہلے زمانے میں کشتیوں پر لوگ سفر کرتے تھے تو اس میں ایک بہت بڑی سی ایسی چیز ڈالی رہتی تھی جو سمندر میں اور دریا میں گرا دیتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ کشتی وہیں پر ٹھہری رہ جاتی تھی، طوفان اور کوئی بھی چیزیں اس کو ہلاتی نہیں تھیں، اور وہ مضبوطی تو اس کو لنگر کہتے تھے۔ تو بے لنگر آسمان، بہ جائے یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کشتی جس میں لنگر نہیں ہے تو اس کی طرح آسمان بھی بہ جائے آپ کے طوفان لانے سے، یعنی مطلب آپ کے جوش اور جذبے کو انہوں نے آپ کے ہمت اور استقامت کو ذوق نے بیان کیا ہے۔ قد پر تیرے وہ راست قبائے علو جا، قبا کہتے ہیں لباس کو، قد پر تیرے وہ راست قبائے علو جا، زیبندہ یعنی زیبندہ جس کے واسطے بالا بر آسمان، زیبندہ خوبصورت لگنے والا، ٹھیک ہے، زیبندہ خوبصورت لگنے والا، قد پر تیرے وہ راست قبائے علو جا، یعنی آپ کے کہیے جسم پر، آپ کے قد پر، آپ کے شریر پر، جسم پر جو لباس آپ ڈالے ہیں، لباس فاخرہ ہے، وہ لباس یعنی اس کے واسطے آسمان بھی کیا ہے، وہ خوبصورت لگنے والا ہے، جس کے واسطے بالاور آسمان ہے۔ تو تیری گوہر فشانی دستے کرم سے ہے، گویا کہ ایک دامن پر گوہر آسمان، تیری گوہر فشانی دستے کرم سے ہے۔ یہاں پر دیکھیے گوہر فشانی آیا ہے، گوہر آپ جانتے ہی ہیں کہ موتی کو کہتے ہیں، یعنی قیمتی ہیرے، دستے آپ بہت زیادہ نوازنے والوں میں ہیں، گویا کہ ایک دامن پر گوہر آسمان ہے۔ اگر آپ جس طرح سے آسمان کو اگر گوہر مان لیں تو ایک دامن پر اتنے ڈال دیتے ہیں، یعنی آپ بہت زیادہ سخی ہیں، اس میں بتایا گیا۔ چمکائے تیغ تیز کو اقبال کر تیرا، ہو مسقل ہلال تو سیقل گر آسمان۔ اب یہاں تیغ ہے، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، چمکائے تیغ تیز کو، تیغ تیز کو کون چمکائے، یعنی تلوار کی دھار کو چمکائے کون، اقبال کر تیرا، یعنی اور اقبال بلندی کو کہتے ہیں کہ تیرا اقبال بلند ہو مسلقے ہلال تو سیقل گر آسمان، سیقل کہتے ہیں صفائی کرنے کو، تو کہہ رہے ہیں کہ چاند اگر صاف ستھرا ہے تو آسمان کو بھی صاف ستھرا کہہ رہے، تو سیقل گر آسمان، اس کو صاف کرنے والا کون، آسمان ہے۔ یوں دل میں تیرے جلوے ذات محیط حق، آ جائے جیسے آئینہ کے اندر آسمان،
کہہ رہے ہیں کہ یوں دل میں تیرے جلوے ذات محیط حق ہے، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے ذات حق کو، آ جائے اگر جیسے آئینے کے اندر آسمان، تو اسی طرح سے آپ کے اندر جو ہے یہ پوری چیزیں سما جاتی ہیں۔ سرعت میں تیرا رخش ملک سیر کیا شہاب، سرعت تیزی کو کہتے ہیں، رخش رستم کے گھوڑے کا نام ہے رخش، رو میں ہے رخش عمر، یہ مرزا غالب کا شعر ہے، تو رخش کہتے ہیں رستم کے گھوڑے کو، یعنی ان کا نام ہی تھا۔ سیر کیا شہاب، شہاب بھی ایک ستارے کا نام ہے، تو رفعت میں بھی ہے پیل جبل پیکر آسمان، پیل جبل پیکر ہے آسمان، یعنی جبل پیکر پہاڑ جیسا جسم ہے، یعنی آپ کیا ہیں، بڑے یعنی مطلب تنومند اور صحت مند ہیں۔ بادشاہ کی تعریف اسی کے شان کے مطابق کی جا رہی ہے، شاہ عجب نہیں تیرے شبدیز کے لیے۔ دیکھیے یہاں پر ہے کہ بنوا کے ماہ نو سے رکاب زر آسمان، یہاں پر بھی کہا کہ جو بادشاہ ہے تیرے بڑے ہی بلند مرتبے ہیں، آپ ہر طرح سے نوازنے والے دینے والے ہیں، آپ کی شان نرالی ہے۔ انجم میں کیا شرر تیرے نالے سمند کے ہے، بلکہ تیرا گرد رہے لشکر آسمان۔ انجم ستارے کو کہتے ہیں، اس میں جو شرر ہے تیرے نالے سمند کے ہیں، سمند کے مانند ہیں، اسی طرح سے ہے بلکہ تیرا گرد رہے لشکر آسمان، اور ایک جو آپ کے لشکر ہیں وہ آسمان کی مانند ہیں۔ مانا اگر بلندی شان و شکوہ میں ہاتھی سے تیرے ہو بھی گیا ہمسر آسمان، تو ہمسر کہتے ہیں برابر کو، مانا اگر بلندی میں یعنی آپ کے شان و شکوہ جو اتنی بلند ہے، جو باعزت اور باعظمت ہے، ہاتھی سے تیرے ہو بھی گیا ہمسر آسمان، یعنی وہ کیا ہو گیا، آسمان کے برابر ہو گیا ہے، آپ اتنے ہی مطلب دیاوان ہیں۔ پر اس کے نقش پا کے مقابل بنا سکے چار آفتاب ایک جگہ کیوں کر آسمان، یہ ذوق کی دعا ہے کہ جب تک زمانے میں منسوب ہر ستارے سے ہوئے ہر آسمان۔ پھر اس کے بعد یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بزم نشاط و عیش رہے تیرے گھر میں روز، لائے ہمیشہ تیری مرادیں بر آسمان، مارے جگر میں حاسد بدخواہ کے تیرے، بدخواہ کہتے ہیں برا چاہنے والے کا، تارے خطوط مہر سے سو نشتر آسمان، جو آپ کے برا چاہنے والے ہیں اس کے لیے انہوں نے مذمت اور دشمنوں کے لیے جو بددعائیں ہو سکتی تھی وہ بھی یہاں پر کہہ دیا کہ جو بھی آپ کے بدخواہ حاسد ہیں، برا چاہنے والا ہیں، ان لوگوں کی آپ کو بالکل بھی پرواہ کی ضرورت نہیں، آپ تو بڑے ہی یعنی جو ایک بادشاہ کی صفات ہیں ان ساری چیزوں سے مزین اور لیس ہیں، آپ بڑے بہادر اور بڑے اچھے آدمی ہیں۔ یعنی بہادر شاہ ظفر نے اس قصیدے میں ان کی اقبال مندی کی دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ دشمنوں اور بدخواہوں کی مذمت بھی کی ہے، ان کی برائیاں بھی کی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ قصیدہ آپ نے سنا ہے، تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔